حضرت عمر کی رائے کو قبول کیا، قرآن نازل ہوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو وہیں سے پھر نماز تو قیامت تک جب تک پڑھی جائے گی تو اس وقت تک کا اجر اور ثواب جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جائے گا، چونکہ یہ حدیث میں حکم ہے کہ اگر آپ کسی نیک کام کی بنیاد رکھیں اور قیامت تک جب اس پر عمل ہوتا رہے گا تو آپ کا بھی ثواب ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی برائی والی چیز کی بنیاد رکھی ہے تو قیامت تک پھر اس کا عذاب جو ہے وہ آپ کو بھی ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ احتیاط سے آدمی کو قدم اٹھانا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر اتنا شدت کی کمزوری اور ہر چیز ختم ہو گئی کہ اس کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے کہ کھانے کا کچھ نہیں رہا۔ تو صحابہ نے آ کے حضور پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور تو کچھ ہے نہیں، ہمارے اپنے سواریوں کے اونٹ ہیں، اگر اجازت دیں ان کو ذبح کر کے ہم کھایا کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں مجبوری میں جائز ہے۔ حضرت عمر کو پتہ لگا، دوڑ کے آ کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، بالکل سواریوں کے اونٹوں کو ذبح نہ کریں، اگر یہ اونٹ بھی ختم ہو گئے تو ہم سواری کس بات پہ کریں گے، اتنا دور کا سفر ہے، کیسے جائیں گے اور دشمن کے مقابلے پر کیسے کھڑے ہوں گے۔ آپ مہربانی کریں تمام چیزیں دسترخوان پہ جمع کرا کے دعا کر دیں، اللہ پوری کر دے گا۔ تو حضور پاک نے حکم دیا اور صحابہ کے پاس جو کچھ بھی تھا، کسی کے پاس کھجور تھی، کسی کے پاس کچھ تھا، سارا دسترخوان بچھا دیا، اس پر رکھتے گئے۔ حضور پاک نے آخر میں دعا کی اور اس کے بعد پھر اتنا بڑا لشکر کھاتا رہا، لے بھی گیا، اپنے جھولیوں میں بھی رکھا، لیکن الحمدللہ وہ ختم نہیں ہوا۔ لیکن یہ تجویز دینے والے جو تھے وہ بھی حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اسی طرح حضرت عمر غیرت ایمانی میں بھی بڑے مضبوط تھے، آپ سے کوئی چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی یہ رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار ہے، اس نے تمام اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر جگہ تخریب کاری کی۔ اس کے موت کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا تو خون کھول گیا کہ اس منافق کا جنازہ حضور پڑھائیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ تو بخشا جائے گا۔ جب حضور کی دعا ہو جائے گی تو یہ تو پھر بخشا گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تصلی علیہ، اس پر جنازہ نہ پڑھیں، یہ وہ منافق ہے جس نے بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی، یہ وہ منافق ہے جس نے جنگ احد کے موقع پر اپنی جماعت کو ہٹا لیا اور ہماری شکست کا سبب بنا، اس پر آپ جنازہ پڑھنے کے تشریف لائے ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر میں نے اس کے بیٹے کو کہہ دیا تھا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا، تو اب میں اپنی زبان سے تو نہیں پھر سکتا، میں تو پھر اپنی زبان پر قائم رہوں گا، جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، جب کھڑے ہوئے جنازے کے لیے تو حضرت عمر بھی کھڑے ہو گئے، اب حضور کی مخالفت تو نہیں ہو سکتی نا۔ جب جنازہ ختم ہو گیا اللہ نے جبریل بھیجا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، میرا مدنی ان پر کبھی جنازہ نہ پڑھیں، ان پر کبھی نماز نہ پڑھیں، ان کی قبروں پہ کھڑے ہو کے کبھی دعا نہ کریں، یہ کافر ہیں، منافق ہے، تیرے دشمن ہیں۔ تو اللہ نے حضرت عمر کے فیصلے کی تائید کی۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ آیت حضور کے جنازہ پڑھانے سے پہلے نازل ہو جاتی تو حضور جنازہ ہی نہ پڑھاتے، لیکن جنازہ ہو گیا تو آیت بعد میں اتاری گئی۔ تو اہل اللہ نے علماء حق نے تحقیق کی، انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر پہلے منع کر دیتے تو پھر بات عمر کی رہ جاتی، حضور کی بات پیچھے رہ جاتی،
اللہ نے اپنے نبی کی بات پوری ہونے دی اور اس کے بعد آئندہ کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ اب آئندہ کبھی ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم انسان تھے، اور آپ کو اللہ نے بڑی عظیم ایمانی غیرت عطا فرمائی تھی کہ کوئی بھی بات ہوتی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق انسانی پر اپنا باز فرما رہے تھے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة عظاما وقسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، کہ پہلے ایک لتھڑا ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر اس میں ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے۔ تو یہ آیت کا مفہوم آپ بیان کر رہے تھے، تو بے ساختہ سیدنا عمر نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ آیت جو ہے حضرت عمر کی زبان سے نکلی ہے۔ اللہ نے جبریل بھیجا اور کہا کہ قرآن پاک کا میں نے اس کو حصہ بنا دیا ہے جو عمر نے کہا ہے کہ قیامت تک یہ آیت جو ہے پڑھی جائے گی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر تشریف لائے، تو اس وقت تو آپ ہی امیر المومنین تھے، آپ ہی بادشاہ تھے، آپ ہی خلیفہ رسول اللہ تھے، لیکن ایک جگہ بیٹھے ہیں تو عرفات میں بھی اور مزدلفہ میں بھی اور حرم میں بھی، اور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے خدمت نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے مہربانی کر کے مجھے موت دیں، لیکن موت ایسی ہو کہ اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک والدفن فی بلد رسولک، یا اللہ موت شہادت کی ملے اور دفن مدینے میں ہو۔ یہ حضرت دعا بار بار دعا مانگ رہے ہیں، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بڑی دور رس نظر ہوتی تھی، تو آپ یہ دعا مانگتے رہے، اور جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو آپ کو کچھ تکلیف بھی تھی، اور ایک آدمی تھا جو حضور کی خدمت میں آیا، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز مجوسی۔ وہ یہ چکیاں تھے نا آٹا پیسنے والی، یہ چکیاں بناتا تھا۔ وہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ میرے کفیل سے کہیں وہ مجھ سے پیسے زیادہ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کام کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں چکیاں بناتا۔ کہا بھی پھر یہ تو بڑا کام ہے، اس میں تو آپ زیادہ کماتے ہیں، وہ اگر آپ سے کچھ لیتا ہے مزدوری تو ٹھیک کرتا ہے، تو آپ ایسا کرو کہ مجھے بھی ایک چکی بنا دو۔ تو کہنے لگا آپ کو تو ایسی چکی بنا دوں گا جو ایک دفعہ چلے گی تو پھر قیامت تک نہیں رکے گی۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا سے مجھے اشارہ کیا مجھے قتل کرے گا۔ وہ چکی یہی ہے کہ جب میں درمیان سے ہٹ جاؤں گا تو فتنے پھر قیامت تک ہی چلیں گے نا۔ بہرحال کسی نے خیال کیا، کسی نے نہیں کیا، انہوں نے کہا ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر مدینہ منورہ میں اللہ کے بلد الامین اور جہاں امن قائم ہو چکا تھا، وہاں کیسے حضرت کو شہید کیا جا سکتا ہے؟ حضرت نماز کے لیے تشریف لے آئے تو آپ صفیں بنا رہے تھے اور محراب رسول میں کھڑے تھے، اور لوگوں سے کہہ رہے تھے بھی صفیں ٹھیک کرو، صفیں ٹھیک کرو۔ اسی اثنا میں وہ بدبخت چھپا ہوا تھا، ابو لولو جو تھا، اس نے زہر میں خنجر بجھایا ہوا تھا، وہ خنجر مارا اور سارا پیٹ مبارک آپ کا چیر دیا، حتیٰ کہ آپ کی آنتیں مبارک باہر آ گئی۔ تو فوراً آپ نے ایسے آنتوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور آپ نے پیچھے جو کھڑا تھا بیٹا اس کو اشارہ کیا کہ نماز پڑھو، تاکہ اگر جان جائے لیکن نماز میں کمی نہ آئے۔ اس نے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب آواز بدلی لگی تو ہم حیران ہوئے کہ بھی یہ عمر کی آواز تو نہیں ہے، یہ تو آواز میں تبدیل لگتی ہے۔ بہرحال جب بھی اسلام پھرا تو اس کو صحابہ نے پکڑنے کی کوشش کی اس قاتل کو، لیکن اس ظالم کے ہاتھ میں چونکہ خنجر تھا وہ سب کو مارتا رہا، 9 آدمی اور بھی شہید ہو گئے۔ پھر وہ پکڑا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے مارنے والا مسلمان تھا یا کافر تھا؟ انہوں نے کہا حضرت وہ تو مجوسی ہے، کافر ہے ابو لولو فیروز۔ آپ نے کہا فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم، مجھے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔
الحمدللہ کہ مجھے کسی کافر نے مارا ہے، کسی مسلمان نے تو نہیں مارا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں خلافت کے فیصلے بھی فرمائے اور اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ آپ ایسا کرو کہ بی بی عائشہ کے پاس جاؤ، چونکہ وہ حجرہ مبارک جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ابو بکر ہے، یہ حجرہ جو ہے اصل میں بی بی عائشہ کا ہے۔ تو جب تک بی بی عائشہ اجازت نہ دے اس کے حجرے میں کوئی تدخل نہیں ہو سکتا۔ تم آپ جا کے کہیں کہ ارسلنی عمر، مجھے امیر المومنین نہ کہنا مجھے عمر نے بھیجا ہے، کیونکہ اب میں امیر المومنین نہیں رہا، اب میری موت آ گئی۔ تو ہو سکتا ہے امیر المومنین کہنے کی وجہ سے وہ رعایت کر لیں، صرف میرا نام لینا، کبھی وہ اجازت چاہتے ہیں۔ تو وہ آیا تو اس نے بی بی عائشہ کو بلایا۔ بی بی عائشہ دروازے پر پردے کے اندر کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ مجھے عمر نے بھیجا ہے رضی اللہ عنہ، اور درخواست کی ہے کہ چونکہ آقا نامدار اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرے میں ہیں، اور حضور جب بھی کوئی بات ہوتی فرماتے تھے انا ابو بکر و عمر، انا ابو بکر و عمر، تو مجھے بھی ان کے ساتھ اکٹھا ہونے دیں، اگر آپ اجازت دیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہیں دفن ہوں۔ تو بی بی رونے لگ گئی، انہوں نے کہا میں نے جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کا حق ہم سب پر زیادہ ہے، لہذا میں اجازت دیتی ہوں آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور کے روضہ مبارک میں دفن کریں۔ اب جناب جب وفات ہو گئی، تجہید ہو، انہوں نے کہا بات سنو، جب میرا جنازہ پڑھ لو پھر بھی جا کے میرے جنازے کو بی بی عائشہ کے دروازے پہ رکھنا، اور پھر اجازت ماننا دوبارہ، چونکہ موت کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ اب میں موت آ گئی مجھے، اب اجازت دیں تو مجھے دفن کرنا، اجازت نہ دیں تو دفن نہ کرنا۔ جو لوگ اتنا ڈرتے ہوں وہ حضور کی اولاد کا فدیہ کھا جائیں گے۔ روافض کیسی تہمتیں لگاتے ہیں۔ جو لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ بغیر اجازت کے قبر کی جگہ نہیں لے سکتے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا جو تھی وہ قبول فرمائی، حتیٰ کہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس دعا کو بھی وظیفہ سمجھو، جب موقع ملے یہی دعا کیا کرو کہ اللہم ارزقنی موت الشہادۃ فی سبیلک والدفن فی بلد رسولک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں، جیسے ان کی دعا منظور ہو گئی ہم میں سے بھی کسی کی دعا کو جو ہے وہ منظور فرما لے۔ تو اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی صحیح طریقے پہ راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔